بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم یہاں حیدرآباد کے شہر سندھ میں اپنے ساتھیوں اور بھائیوں سے ملنے اور اس کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت ثابت کرنے کے لیے اور ان کی نصیحت اور خیر خواہی چاہنے کے لیے اس علمی نشست کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں سنیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ درس کا عنوان آپ نے سنا کہ حسد کرنا اور تکبر کرنا یہ کتنی بری صفات ہیں جو کہ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی ہیں۔ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، اہل القرآن والحدیث، اہل السنہ سلفی، آپ سنتے ہوں گے وہ ہمیشہ عقیدے کو اہمیت دیتے ہیں کہ توحید سیکھو، شرک سے بچو، سنت پر عمل کرو، بدعت سے بچو، گمراہوں اہل بدعت سے بچو، صحابہ کے طریقے پر چلو، مختلف تفرقہ بازی جماعتوں سے بچو وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ کہتے ہیں ہمیشہ کتاب و سنت کے ہی مطابق کہ تمہارا کوئی نیک عمل، اچھا اخلاق اور عبادات کسی کام کی نہیں اگر تمہارا عقیدہ صحیح نہ ہو، وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے بھی بالفرض شرک کیا تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اسی لیے ہم سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، پھر عبادات اور اخلاقیات دوسری چیزیں بھی بتاتے ہیں۔ تو صحیح عقیدہ بیان کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے ہم عبادات یا اچھے اخلاق اپنانا، والدین کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد اور جتنے بھی جو ہے میاں بیوی کے حقوق، ان کی کوئی ہم کمتری ثابت کرتے ہیں یا اس کی توہین کرتے ہیں یا اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ بالکل ہم اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں اور یہ بھی ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق۔ اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک شخص عقیدہ اس نے صحیح کر لیا لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں اور وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، تو وہ خطرہ ہے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، دوسرے کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے اس برے عمل کی وجہ سے، مثال کے طور پہ حسد اتنا برا عمل ہے جو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے انسان کو شیطان کی طرح، تو تمہارا خاتمہ ہی اچھا نہ ہو، خاتمہ بالخیر نہ ہو اور کفر و شرک پہ ہو، تو گناہوں سے چھوٹے ہوں یا بڑے یا انسانوں کے جو حقوق العباد ہیں اس میں کمی کوتاہی کرنا، یہ بھی ایک خطرناک بات ہے۔ یہ بھی جو ہے آپ کے ایمان میں کمی کا سبب ہے۔ جب ہم صحیح ایمان کی بات کرتے ہیں، نیک اعمال کی بات کرتے ہیں اور صحیح ایمان اور عقیدے میں جو صحیح اہل سنہ والجماعت سلفی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے ایمان میں داخل ہیں۔ کچھ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اعمال ایمان میں سے نہیں ہیں، آپ جیسے چاہے عمل کریں آپ کا ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت سیرت میں بھی کئی ایک احادیث میں بتا چکے کہ انسان کے نیک اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اس کا اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، چاہے لوگوں کے حقوق مارنے سے اس کا ایمان کم ہوتا رہتا ہے اور ڈرنا چاہیے کہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی اہمیت دیں۔ تو آج کے درس میں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے، حسد جیسی بری بیماری کے تعلق سے۔ اس تعلق سے سعودی عرب کے ایک بڑے عالم دین ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ان کا ایک خطبہ جمعہ ہے جس میں سے کچھ جتنا بھی آسان ہوا ہم اس میں سے پڑھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسد جو ایک بہت بری صفت ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے امت کو اور فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد، تمہارے اندر بھی آہستہ سے یہ بات گھس جائے گی، سرایت کر جائے گی، پچھلی امتوں کی بڑی بیماری کیا؟ حسد کرنا۔
ایک دوسرے سے حسد کرنا کسی بھی چیز پہ ہو سکتا ہے، علم پہ، عمل میں، بیوی بچوں میں، کسی بھی دنیا میں یا دین کے کسی معاملے میں حسد کرنا ایک دوسرے سے، یہ بہت بری صفت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو عام خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنہری الفاظ ذکر فرمائے، ایک ہی حدیث کے اندر اتنی باتیں ذکر کی جو سمجھیں کہ حقوق العباد کا اور مسلمانوں کے آپس میں حقوق کا پورا نقشہ کھینچ کے بتا دیے کہ یہ چیزیں اگر انسان کر لے تو آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ جنت بن جائے، یعنی سب شیر و شکر ہو جائیں، بھائی بھائی بن جائے، اخوت ہو جائے، تمام فسادات ختم ہو جائے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کی، فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے پر غصہ نہ کرو بلا وجہ، ولا تناجشوا، اتنی دیکھیں باریک باتیں بھی ذکر کی کیونکہ یہ چیزیں انسانوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ پیدا کر دیتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تناجشوا کا مطلب ہے آپ اپنا سودا بیچ رہے ہیں، سامان جان بوجھ کے جو ہے بولی لگا رہے ہیں سامنے والا تاکہ اس کی قیمت بڑھائے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اس سے یہ خریدنے آئے، یہ بوتل جو ہے 50 روپے کی ہے، دوسرا بندہ جو ہے اسے معلوم نہیں ہے اور آپ نے اپنا ہی ایک بندہ کھڑا کیا ہوا ہے وہاں پہ، جان بوجھ کے وہ جھوٹ بول رہا ہے میں اس کے 100 دے رہا ہوں، اس کو دینے نہیں ہے تاکہ وہ جو دوسرا باہر سے آیا ہے وہ سمجھے واقعی اس کی اتنی قیمت ہے، میں اس کے 150 دے رہا ہوں۔ اس کو تناجشو کہتے ہیں، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا، اس کا سودا خراب کرنا یا اس کو غلطی میں مبتلا کرنا سودا خریدنے کے تعلق سے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ ایک دوسرے کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ بھیجو، فلاں جگہ کسی نے منگنی کا پیغام بھیجا ہے تو آپ کو معلوم چلے آپ کو وہاں نہیں بھیجنا چاہیے، اس سے ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ کا مطلب ہے وہ ادھر منہ کیے رکھتا ہے وہ ادھر، ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے بھائیوں نے، مسلمانوں نے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اللہ فرماتا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں صلح صفائی کرا دیا کرو اگر کوئی جھگڑا ہو بھی جائے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا يحقرہ، اسے حقیر نہیں سمجھتا اپنے سے چھوٹا، ولا يخذلہ، اور جو خذلان ہے یخذلہ، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ جب اس دوست کو آپ کی ضرورت ہے آپ عین موقع پہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یعنی دشمن کے مقابلے میں آپ کو اپنے ساتھی مسلمان بھائی کا ساتھ دینا چاہیے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حق بات میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ولا یسلمہ، اور پکڑ کے دشمن کے حوالے بھی اس کو نہیں کرتا، یہ نہیں کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں مجھے کیا ہے، مرے تو مرے، ایسا نہیں کرتا ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ، بلکہ فرمایا بحسب امرئ من الشر، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں برا ہوا ہے شرابی کبابی زانی فلانا فلانا یہ چیزیں کرتا ہے، نہیں، کسی کے برا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ تو جو شخص اس قسم کی سوچ رکھتا ہے، بولتا ہے، اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، اللہ کے نزدیک برا اور گنہگار انسان ہے۔ کیوں تم دوسرے کو اپنے سے کم سمجھتے ہو؟ اللہ نے سب انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہیں، جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کے قریب ہے، کوئی حسب نسب ذات پات ان چیزوں سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا اور دوسرا چھوٹا نہیں بن جاتا۔ تو یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ آگے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ 3 چیزیں حرام ہیں کہ وہ ان کو جو ہے بے حرمتی نہ کرے۔ کیا؟ دمو ہو، اس کا خون حرام ہے کہ اس کو قتل نہ کرے، وہ مالہ، اس کا مال ناجائز طریقے سے نہ ہتھیائے، نہ لوٹے، نہ چوری کرے، نہ دھوکہ دے وغیرہ وغیرہ، نہ سود کے ذریعے سے کہیں، وہ عرضہ، اور اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کی عزت نہ اچھالے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں۔ دوسری روایت میں کہ کس طرح حرام ہے، جس طرح بیت اللہ، کعبۃ اللہ، کعبہ شریف، کتنا کعبہ شریفہ جو ہے کتنا عزت اور حرمت والا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور مسجد الحرام کتنی حرمت والی ہے، اور وہ حرمت والا جو شہر ہے مکہ المکرمہ وہ کتنا حرمت والا ہے، اور وہ مہینہ جس میں حج کیے جاتے ہیں، سارے حرمت والی چیزیں ہیں، اس کی طرح حرمت ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کی حرمت کے بارے میں تو فرمایا کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھ کر ہے کہ تم اس کا تو احترام کرتے ہو اور اس کو ذلیل کرتے ہو، اس کو حقیر جانتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان چیزوں کی بھی جو اب اصلیت دیکھیں گے یہ حسد ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اس قسم کا معاملہ جن سے منع کیا گیا اس سے حسد پیدا ہوتا ہے دل میں، انسان اس وجہ سے دوسرے کو ساتھ اس طریقے کا سلوک کرتا ہے۔
تو اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. حسد وہ بڑی بیماریوں میں سے جو پچھلی امتوں میں موجود تھا، جس کی وجہ سے بہت برے نتائج ان کو بھگتنے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انہوں نے مول لی تھی. حسد کی تعریف کیا ہے؟ یعنی آپ تمنا کریں زوال النعمت عن المحسود، جس سے آپ کو حسد ہے، آپ چاہتے ہیں اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کے مال ہے، اولاد ہے، یا دین کی علم کی کوئی نعمت ہے، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یا اس سے چھن جائے مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس کیوں ہے، اللہ کی یہ نعمت اس سے چھن جائے. یہ حسد ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، زائل ہو جائے. اور کیوں آپ یہ چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نفرت کرتے ہیں، آپ کو جلن ہوتی ہے دل میں یہ چیز دیکھ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں. یہ قدیم بیماری ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے، جس کی کچھ مثالیں آپ دیکھیں. دنیا میں پہلا نافرمانی گناہ جس سے پورا یہ حق اور باطل کی جنگ کا سلسلہ قائم ہو گیا، شیطان ابلیس لعین اور آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد جتنے سب کچھ ہوا تو حسد کی وجہ سے کیا تھا اس نے، کہ جب اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو فرشتوں کے ساتھ، اس کو اتنی عزت اور اکرام دیا گیا تھا. وہ بھی دیکھیں اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، مومن تھا، عبادت گزار سب کچھ، لیکن حسد اس کو لے ڈوبا اور کفر تک پہنچا دیا. اس لیے کہا کہ ان چیزوں سے بھی بچے انسان، اس کا انجام یہ نہ ہو. تو سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. آپ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں جو ہے ابلیس نے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ اس میں تکبر کا بھی ذکر ہے، اور کان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم پر جو ہے سجدہ کیا. الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا میں سجدے والوں میں سے نہیں ہوں گا. تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم کا منکر بن گیا. کیونکہ آدم علیہ السلام کو جو فضائل اللہ نے دیے، تمام چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں سے سجدہ کروایا، علم کے ذریعے سے فضیلت دی، تو وہ اس کو ہضم نہ ہوئی، اس کو جلن ہوئی اس چیز سے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے بحث مباحثہ کرنے لگا جدال کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے. حالانکہ یہ اس کا قیاس بھی بالکل باطل تھا. مٹی تو ایک اچھی چیز ہے جس سے نباتات اور فصلیں اور اچھی چیزیں، انسان کی خوراک اور سبزہ، یہ چیزیں اگتی ہیں جس میں زندگی کا عنصر ہوتا ہے، خیر بھلائی کا. اور آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، ختم کرتی ہے، تباہ کرتی ہے وغیرہ. یہ بات بھی اس کو جو ہے شیطان کے اندر شیطانی ہی آئی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اپنے حسد کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کیا انجام ہوا؟ اس کو نکال دیا. قیامت تک لعنت. اور شیطانی کی ایک علامت، یعنی برائی کی ایک علامت کفر و شرک کی کیا ہے؟ شیطان سب سے بڑا، کہ وہ جو ہے کفر کی طرف بلاتا ہے، جہنم کی طرف خود بھی جائے گا، اس کا انجام یہی ہونا ہے یعنی یقینی طور پہ، اور دوسروں کو بھی اس طرف بلاتا ہے. کتنا برا انجام ہوا حسد کا، شروع انسانیت سے ہی، اور یہ جو جنگ ہے حق اور باطل کی. اسی طرح ان کے بعد بھی جو دوسرا گناہ ہوا بڑا، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جو لڑائی ہوئی حسد کی وجہ سے، جس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ جو حق پر مبنی ہے پڑھ کر سنائیں، جن کا نام حابیل اور قابیل تھا. آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں. اذ قربا قربانا، جب انہوں نے ایک قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول کیا، دوسرے سے قبول نہیں کیا. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے نفرت کی، حسد کیا، بغض کیا، دھمکیاں دی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ متقیوں پرہیزگاروں سے جن کا دل اچھا ہے، نیت اچھی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ چیزیں قبول کرتا ہے، اور تو ایسا بدنیت ہے اس لیے تیری قبول نہیں کی. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں سے قربانیاں، عبادتیں، تمام چیزیں قبول کرتا ہے. تو تیرا دل ہی خراب ہے اس لیے تیری یہ بات قبول نہیں کی گئی، اپنی اصلاح کر. بلکہ تو حسد نے اسے پکڑ لیا. کیا کہا؟ لأقتلنک، اتنا غصے میں آیا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. تو وہ جو اچھا بیٹا تھا آدم علیہ السلام کا، اس نے کہا لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک، مجھے قتل کرنے کے لیے تو نے اگر ہاتھ بڑھایا بھی اپنی دست درازی کی، تو میں تجھے اس کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. میں چاہتا ہوں میرا تیرا گناہ تیرے ہی سر پہ، اور تو جہنم والا میں سے ہو جا، میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا. تو کس انجام پہ پہنچا دیا اس کو؟ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتل، اس کے نفس نے اس کو خوشنما کر کے دکھا دیا کہ بھائی کا قتل کر ہی لے، تو جان چھوٹے. تو قتل اس نے کر لیا. کان من الخاسرین، پھر وہ فاصبح من الخاسرین، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. ندامت اٹھانے کا پھر کوئی اس کو فائدہ نہ ہوا اس وقت. چنانچہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے آدم علیہ السلام کے اس برے بیٹے جس نے قتل کیا تھا، گناہ کا ایک حصہ اس کے سر پہ بھی پڑتا رہے گا، کیونکہ اس نے اس طریقے کو ایجاد کیا۔ یہ سارا کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے، تا قیامت جو ہے وہ گناہ کمائے جا رہے ہیں۔ بعد میں آپ چلتے چلتے دیکھیں جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، جیسے اہل کتاب یہودی خبیث جو مسلمانوں پہ آج بھی جو ہے ان کے خلاف ہیں اور ظلم و ستم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے اور ان کو تباہ و برباد کریں، صحیح دین اسلام کی طرف مسلمانوں کو جو ہے راغب ہونے رجوع کرنے کی توفیق دے، جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کے ساتھ وہی کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خصوصی ان کو حسد ہو گیا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، حالانکہ وہ ان کے کرتوت ایسے تھے کہ ان میں نبی نہ بھیجا جائے اور نہ بھیجا گیا۔ تو وہ اتنے اچھے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جانتے تھے، نبی آئے گا ایسا ایسا ہوگا، یہاں پیدا ہوگا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسا کوئی شخص اپنے بیٹوں کو جانتا ہے اچھے طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن جب آ گئے ان کے پاس تو حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ حسد تکبر اتنی بری بیماری ہے کہ اس کفر میں مبتلا ہو گئے تھے کہ حسد جو ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ، وہ کفر تک شیطان کو بھی پہنچانے کا سبب بنا، ان کو بھی، انہوں نے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جو کہ خود ایک کفر ہے۔ کیونکہ کفر کی مختلف اقسام ہے، کفر صرف یہی نہیں کہ شرک کریں اللہ کے ساتھ، اگر آپ رسالت کا انکار کریں آخرت کا، وہ بھی کفر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے جس طرح قادیانی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک کفر ہے، مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ کافر ہیں۔ تو کیا کتنا کچھ برا انجام ہوتا ہے اس حسد کی وجہ سے، اس لیے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تم پناہ مانگو اس سے، من شر حاسد اذا حسد، اس صورت کو یاد کریں، پڑھتے رہا کریں، جس سے ہر قسم کے بد نظری سے، حاسدوں کے حسد سے، شیطان کے جو ہے اس کی چالوں سے، وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے گا کہ میں حسد کرنے والا جب حسد کرنے پہ آتا ہے اس سے بھی تیری اے اللہ پناہ طلب کرتا ہوں۔ ہمارے تو اختیار اور ہاتھوں میں نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کو روک سکیں کہ وہ حسد نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ حسد کرنے والا جو ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں یہ نعمت دی، اسے نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے ملنی چاہیے تھی، یا فلانے کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں دیا، اس کے جگہ اس کو ملنا چاہیے تھا۔ تم اہم یقسمون اور رحمت ربک، اللہ فرماتا ہے کیا یہ اللہ کی رحمت بانٹنے والے ہیں؟ جس طرح مشرکین کہتے تھے یہ دو قریتین عظیم، یعنی یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں طائف اور مکہ، ان کے کسی بڑے شخص پہ، کسی سردار پہ کیوں نہیں قرآن نازل ہوا، یہ یتیم اور غریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کیوں نازل ہوا؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ اللہ کی رحمت بانٹنے والے ہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ کی تقسیم پر گویا کہ وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اسے پسند نہیں کہ اسے کیوں دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک دوسرے پر جس کو فضیلت دی ہے اس سے اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کماتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں آئے دن ایسی باتیں ہیں، تحریکیں چلتی رہتی ہیں، مرد عورت بننا چاہتے ہیں، عورت مرد، ہمیں بھی یہ والے کام کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ان کے والے کام کرنے ہیں۔ اللہ نے دونوں کے اپنے اپنے دائرے کار دیے ہیں، دونوں کو بعض چیزوں میں فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پہ وہ یہ کام کر سکتا ہے وہ نہیں، جو اس کی ضروریات کے، اس کی فطرت کے مطابق ہے۔ تو فرمایا ایک دوسرے کے اس کی تمنا نہ کیا کرو میں ایسا ہو جاؤں ایسا ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس حال میں جس کو جس طرح بنایا ہے وہی سب سے بہترین تخلیق ہے، وہی سب سے بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہا کرو۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کیا کچھ گناہ ہوتے ہیں، قطع رحمی بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں نفرت، جس طرح ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر لیا، آئے دن رشتہ داروں میں جو جھگڑے پھٹے آپ دیکھتے ہیں، یہ حسد کی وجہ سے۔ ان کو اچھی گاڑی گھر ملا ہوا ہے، جاب نوکری ملی ہوئی ہے، اس کے بچے شوہرے سے ہیں، ہمیں یہ نہیں ملا ہوا، تو بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، آپ کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عطا کرے، یہ کہنا جائز ہے۔ دوسرے سے چھین جانے کے آپ کے دل میں جو ہے یہ نفرت اور حسد کیوں پیدا ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ کتنی ساری چیزوں میں جو ہے انسان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے حسد کی وجہ سے، اور وہ اپنی اندر جھلستا رہتا ہے آگ کے اندر۔ ایک ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے، اس کا دل اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے، آگ اندر بھڑکتی رہے، اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے جب کوئی چیز نہ، تو وہ ہمیشہ ہی پریشان، تنگ دل، گھٹن میں رہتا ہے، اپنا نقصان کرتا جا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اندر ہی اندر دل جلا رہا ہے اور گھل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل تو نہیں روکے گا کسی پہ جو کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں عطا کرتا ہے، اللہ کی عطا تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا مطلب تمہارا حسد بھی کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔
تمہارے چاہنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو مختلف لوگوں پر اپنی رحمتیں نعمتیں نچھاور کرتا ہے، کرنا چھوڑ دے گا، نہیں ہوگا، تو پھر حسد کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ چلتا رہے گا اور دل تمہارا جلتا رہے گا، زندگی اپنی برباد کرو گے خود ہی۔ تو اپنا وہ سب سے پہلے نقصان کرتا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا ہے ان چیزوں میں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے شیخ فرماتے ہیں بہت سے لوگ جو حسد میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ایک نمبر کے سست، کاہل، نکمے، جن کو خود کام نہیں کرنا، بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ فلاں شخص مثلا اچھی جاب ہے، اس کی اچھی پوسٹ ہے، گاڑی گھر ہے، فلانا ہے، یا دین میں بھی کوئی علم کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، تو اس نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے، تو محنت کی، گھر نہیں بیٹھا رہا، پڑھنے کے لیے نکلا، وہ آگے اس نے محنت کی، اس نے کمایا یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی۔ تو بیٹھا رہے گا، حسرتیں کرے گا، باتیں بناتا رہے گا، اور جو ہے سمجھے گا تجھے بھی یہ مل جائے، پھر حسد کرنا شروع کر دیں۔ تو زیادہ تر سست، کاہل اور جو ہے کسی چیز میں محنت نہ کرنے والے لوگ، ان کا ہی کام ہوتا ہے بیٹھ کے بس حسد کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں وہاں باتیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو یہ چیز جو ہے نکمے اور فضول قسم کے لوگوں کا کام ہے، اپنے آپ کو بھی جلاتے ہیں، برباد کرتے ہیں، کوئی خیر دنیا اور آخرت کی بھی وہ اس کے نتیجے میں نہیں پاتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد جو ہے لوگ آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، فوراً ختم کر دیتی ہے۔ اتنی نیکیوں کے انبار آپ لگائیں، حسد کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں۔ یہ تو مشہور قول ہے کہ یہ غیبت کرنا ہے، حسد کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بیٹھ کر ساری زندگی محنت کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، آخرت میں ان کو دے دیں گے آپ اپنی میں۔ اسی لیے بہت سارے سلف سے جب کہا جاتا فلاں تم سے حسد کرتا ہے، فلاں غیبت کر رہا ہے تمہاری، کہہ رہے ہیں صحیح ہے، میری نیکیاں ویسے ہی کم ہے، مجھے اس کی مل جائیں گی، وہ پرواہ نہیں کرتے تھے اس کی۔ تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے کہ انسان جب حسد کرتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے خیر کی دعا کرے، خیر چاہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور اور خبر بھی نہ ہو، بلکہ ایک قاعدہ ذکر فرما دیا جس سے یہ جلن آپ کے دل سے دور ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی صحیح معنوں میں مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، ہم سب مومن بننا چاہتے ہیں، مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ ہمارے جو ہے دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، دین بھی اچھا ہو، دنیا بھی اچھی ہو، بیوی بچے والدین سب چیزیں ہمیں اچھی اچھی ملیں، اور جو ہے ہمارا رزق فراوانی سے آئے۔ تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ چیز پسند کرو، اس کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو جو ہے اس سے حسد نہ کرو، بلکہ اس کے لیے کہو بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے مال اور اہل میں۔ تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح دو باغ والوں کا قصہ آپ جا کے پڑھیں سورہ کہف میں، کہ اس میں وہی دوسرا اس کو یہ کہتا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے، میرا جتھا جو کنبے قبیلے کے لوگ وہ بھی تجھ سے زیادہ ہیں۔ اس کا باغ جلا دیا گیا، اس کو جو ہے جلا کر ختم کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، عبرت کی ایک نشان بنا کے رکھ دیا کہ کفر شرک اور تکبر کے ساتھ وہ یہ والے کام بھی کرتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ ہمیشہ ہر دور میں جو ہے برا نکلا ہے، حسد کرنے کا۔ چنانچہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے نگاہوں میں رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں، کوئی خیر نعمت دیکھیں تو خوش ہو، اور خوش ہو کہ میرے بھائی کو بھی یہ ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی دیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہودیوں نے کیا کہا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں ایمان کے بعد تم مومنوں کو کافر کر دیں، کیوں کر دیں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اپنے دل میں جو حسد ہے ان کی، اس کی وجہ سے حق واضح ہو گیا، پھر بھی حسد ہے ہمیں، ہم قبول نہیں، ان کو کیوں مل گیا، عربیوں کو کیوں مل گیا، نبی ان کے پاس کیوں آ گیا۔ تو حسد کی وجہ سے کفر کو گلے لگائے رکھا انہوں نے اور جہنم رسید ہوئے۔ البتہ ایک چیز ہوتی ہے غبطہ رشک کرنا، جس کا میں نے ابھی بتایا، وہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اگر دے تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، مجھے بھی دے تو میں بھی علم لوگوں کو بتاؤں لوٹاؤں۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے علاوہ کسی پہ حسد نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر حسد سے مراد کیا ہے؟ رشک کرنا، غبطہ جسے کہتے ہیں عربی میں، یہ جائز ہے۔ کس طرح؟ رجل آتاہ اللہ علما فہو یعلمہ للناس وینشر العلم، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے، علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔
تو دوسرا شخص کیا چاہتا ہے، کاش مجھے بھی اللہ ایسا علم دے، دعا کرتا ہے اللہ مجھے بھی علم دے تاکہ میں خود بھی اس پہ عمل کروں، لوگوں کو سکھاؤں. تو یہ تو اچھی خواہش ہے، یہ تو نہیں چاہ رہا کہ اس سے چھین جائے. اور وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. دوسرے شخص کو مال نہیں دیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ مال دے تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں. تو یہ تو اچھی نیت ہے، وہ یہ نہیں چاہتا اس سے یہ نعمت چھین جائے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ اچھا ہے. فرمایا فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. وہ غریب، اس کا پیسہ نہیں ہے، وہ خرچ کر نہیں سکتا، لیکن نیت، اس کی نیت کی وجہ سے اجر ملا اور ان کو عمل کی وجہ سے اجر ملا. اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو شاید اس کے پاس اس کے مواقع نہیں ہیں حاصل کرنے کے، تو اس کو اس کی نیت کی وجہ سے اجر ملا، اس کو اس کے عمل کی وجہ سے اجر ملا. دونوں اجر میں برابر ہو گئے بجائے گناہ میں جو ہے آگے جانے کے. چنانچہ ہمیں چاہیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگیں، ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، نعمتیں چھن جانے کی خواہش نہ کریں دوسرے مسلمانوں سے، کسی بھی شخص کے ساتھ اس کو برکت کی دعا دیا کریں. تو یہ ایک حسد کا معاملہ تھا. دوسری چیز تکبر، اس میں تھوڑی سی بات کروں. تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو حسد کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح شیطان نے سب سے پہلے تکبر کیا، ابا واستکبر، حسد بھی تھا اور اس کی وجہ سے تکبر کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، حق کے آگے نہیں جھکا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. المتکبر الجبار کس کی صفت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت ہے، اس کی چادر ہے. جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا. اللہ کو زیب دیتا ہے کہ انسان کمزور، اللہ کی مخلوق، اس کا بندگی اور ان کے ساری تواضع اس کو زیب دیتا ہے، نہ کہ تکبر کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، نہ پیر مار کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے. تکبر کا ہے کا ایک شخص تکبر کرتا ہوا جا رہا تھا، اس کو صحیح حدیث ہے کہ زمین میں دھسا دیا گیا، اپنے کپڑوں پر جو ہے اسے خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا، اترانے کا، اور جو ہے تکبر کرتے ہوئے وہ پانچوں کو نیچے لٹکائے ہوئے جا رہا تھا. تو فرمایا کہ اس کو دھسا دیا گیا زمین میں اور قیامت تک وہ دھستا جا رہے ہیں. اتنی خطرناک بیماری ہے یعنی تکبر. تو فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، اس کے جوتے بھی اچھے خوبصورت ہوں. تو کیا ہے؟ تکبر ہے. تو فرمایا ایک تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان اچھے ہولیے میں رہے، اچھی چیزیں پہنے وغیرہ، جو اپنی استطاعت کے مطابق انسان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ اس نے نعمتیں دی ہیں. بہت سارے لوگ اتنے کنجوس پھر بھی گٹ گٹ کے رہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبر میں لے جانے کے لیے پیسہ اپنے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں تجوریوں میں وغیرہ. اپنے کپڑوں پہ خرچ نہیں کریں گے، بال بچوں پہ خرچ نہیں کریں گے، دوسری خیر بھلائی کے کاموں میں نہیں کریں گے، بس جمع کر کے رکھیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی جو نعمت ہے اس کا اثر دیکھیں. آپ جو ہے بغیر فضول خرچی کے، بغیر اسراف و تبذیر کے اور گھمنڈ اور اترانے کے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اچھے جوتے پہننا، اچھے کپڑے پہننا یہ کوئی تکبر نہیں ہے. فرمایا تکبر کیا ہے؟ اس کا اصولی قاعدہ ذکر فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دو چیزیں ذکر فرمائی. فرمایا کہ بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلانا جب آپ کے پاس آئے، جس طرح آپ نے دیکھی مثالیں، یہود و نصارہ ہوں، بہت سارے جو بدعتی گمراہ لوگ ہیں، دلائل کتاب و سنت کے صحابہ کرام کا طریقہ بتا ہوا تھا کہ تھک جائیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، نہیں سنتے. ہمارے رسم و رواج، ہمارے باپ دادے، ہمارے بڑے وغیرہ سب غلط تھے. تو یہ تکبر ہے. حق سامنے آ گیا ہے تو ماننے کے بجائے، سر جھکانے کے بجائے آپ تکبر کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. یہ تکبر ہے. وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. ابھی آپ نے حدیث سنی کہ ایک شخص کے برا، گندا اور گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، انہیں مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، جبکہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تم کیوں اس سے افضل ہو؟ اس طرح نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت سے تمام انسانیت کو پیدا کیا. کسی عربی کو اجمی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم جو ہے الفاظ ذکر فرمایا حجۃ الوداع میں. کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. تو لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کو اپنے سے کمتر سمجھنا کسی بھی معاملے میں، یہ تکبر کی بڑی نشانی ہے. حق بات قبول نہیں کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. تو یہ دو بہت مہلک اور خطرناک بیماریاں ہیں، حسد اور تکبر کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں بیماریوں سے اور اس کے علاوہ بھی جتنی دل کی بیماریاں ہیں، جسم سے کیے جانے والے گناہ کے کام ہیں، نظروں سے، ہاتھ پیر سے، شرمگاہ سے، اسی طریقے سے بد عقیدگی اور جو ہے شرک اور بدعات اور خرافات، ان تمام سے ہمیں محفوظ رکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کتاب و سنت کے مطابق پوری بصیرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔